بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں UBG چینل اور میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، آج بدھ اور دسمبر کی 6 تاریخ ہے۔ ناظرین، صوبائی وزیر صنعت و تجارت SM تنویر نے کہا ہے کہ صنعت کاروں اور تاجروں کو سازگار ماحول کی فراہمی اولین ترجیح ہے، جبکہ انہیں مقامی اور صوبائی سطح پر درپیش مسائل کے حل کے لیے بھی سنجیدہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ لاہور میں بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر بن چکا، دیگر شہروں میں بھی ایسے بزنس فیسیلیٹیشن سینٹرز بنائے جائیں گے۔ صوبائی وزیر SM تنویر نے فیصل آباد کے تفصیلی دورے کے موقع پر مختلف تاجر تنظیموں کے عہدیداران سے ملاقاتیں کی اور صنعت کاروں اور تاجروں کے مسائل پر بات چیت ہوئی۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ صنعت کے شعبے کی ترقی نگران صوبائی حکومت کی ترجیح ہے اور اس ضمن میں ایسے اقدامات کیے گئے ہیں جن کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا کہ بطور نگران وزیر صنعت و تجارت صنعت کاروں اور تاجروں سے رابطے میں ہوں اور انہیں درپیش مسائل کے حل کے لیے عملی اقدامات کیے اور اس مقصد کے لیے ہر فورم سے رجوع بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ صنعت کی ترقی ہی دراصل پاکستان اور پنجاب کی ترقی ہے اور فیصل آباد کے صنعت کار اور تاجر قومی معیشت کے استحکام میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ نگران صوبائی وزیر نے دورے کے دوران مختلف ٹیکسٹائل انڈسٹریز کا بھی دورہ کیا، جبکہ اسمال انڈسٹریز کے تاجروں سے بھی ملاقات کی۔ ناظرین، اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ICCI نے کاروباری برادری کو ذیابیطس سے محفوظ رکھنے اور ان کو اس مرض کے علاج معالجے کی بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے ذیابیطس سینٹر اسلام آباد کے ساتھ ایک مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ اس سلسلے میں اسلام آباد چیمبر آف کامرس میں ایک تقریب منعقد ہوئی جس میں ICCI کی ہیلتھ کمیٹی کے کنوینر عبدالرحمان صدیقی اور ذیابیطس سینٹر اسلام آباد کے چیف ایگزیکٹو آفیسر مساق عارف نے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے۔ اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے صدر احسن ظفر بختیاری، ذیابیطس سینٹر اسلام آباد کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر آفتاب احمد، ڈپٹی میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر بابر حمید اوان اور مارکیٹنگ ٹیم کی لیڈر مسز نوین کیریو سمیت دیگر بھی تقریب میں موجود تھے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ICCI کے صدر احسن ظفر بختیاری نے کہا کہ ذیابیطس کا مرض پاکستان میں تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے، جو ایک صحت مند معاشرے کی تشکیل میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ اس سے بچاؤ کے لیے لوگوں میں بہتر آگاہی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ تاجر برادری ذیابیطس سے محفوظ رہ کر اپنے کاروبار کو بہتر فروغ دے سکتی ہے اور معیشت کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ انہوں نے ICCI اور ذیابیطس سینٹر اسلام آباد کے درمیان مفاہمت کی یادداشت کو تاجر برادری کی صحت کی دیکھ بھال میں تعاون کو فروغ دینے کے لیے ایک اہم پیش رفت قرار دیا، کیونکہ اس باہمی تعاون سے کاروباری برادری کے ذیابیطس سے متعلق مسائل کو بہتر انداز میں حل کیا جا سکے گا اور صحت مند معاشرے کو فروغ دینے میں مثبت پیش رفت ہوگی۔ انہوں نے بیماریوں سے پاک اور ایک صحت مند معاشرے کو فروغ دینے کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ ICCI اور ذیابیطس سینٹر اسلام آباد کا باہمی تعاون ذیابیطس سے متعلق آگاہی مہم کو فروغ دے کر معاشرے میں اس مرض کو کم کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ ناظرین، ملک میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق گزشتہ روز انٹر بینک میں ڈالر 15 پیسے سستا ہوا، جبکہ انٹر بینک میں کاروبار کے اختتام پر ایک امریکی ڈالر کا بھاؤ 284 روپے 38 پیسے رہا۔ انٹر بینک میں گزشتہ روز ڈالر 44 پیسے کم ہو کر 284 روپے 53 پیسے پر بند ہوا تھا۔ دوسری جانب ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن کے مطابق اوپن مارکیٹ میں ڈالر کا بھاؤ 25 پیسے کم ہو کر 285 روپے 25 پیسے رہا۔ ناظرین، فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے نادرا کے ساتھ ڈیٹا انٹیریگیشن کے تحت 15 لاکھ کے لگ بھگ لوگوں کے بارے میں تفصیلات اکٹھی کی ہیں۔
جن کی کراس میچنگ کی جا رہی ہے، جس میں قابل ٹیکس آمدنی رکھنے کے باوجود ٹیکس نیٹ سے باہر ہونے کے ٹھوس شواہد ملنے پر نوٹس جاری کیے جا رہے ہیں۔ تاہم ابتدائی طور پر نان فائلرز کو نوٹس جاری کیے جا رہے ہیں۔ FBR ذرائع کا کہنا ہے کہ اس بارے میں پاکستان کے دورے پر آئی ہوئی IMF کی ٹیکنیکل ٹیم کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے کہ ٹیکس نیٹ اور ٹیکس ٹو GDP کی شرح بڑھانے کے لیے مرتب کردہ منصوبے پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو FBR نے قابل ٹیکس آمدنی رکھنے کے باوجود ٹیکس نیٹ سے باہر 8 لاکھ نان فائلرز کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ ذمہ دار ذرائع کا کہنا ہے کہ ریٹیلرز کے لیے اسکیم متعارف کروانے کا بنیادی ڈھانچہ بھی تکنیکی وفد کے ساتھ مل کر تیار کیا جائے گا۔ ٹیکس پالیسی کے ذریعے مزید 10 سے 15 لاکھ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لا کر جون 2024 تک ٹیکس دہندگان کی تعداد 60 لاکھ تک پہنچائی جائے گی۔ ناظرین، ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت میں سالانہ بنیادوں پر 16% کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ محکمہ شماریات کے مطابق جولائی سے نومبر 2023 کی مدت میں ملک میں 64,50,000 ٹن پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت ریکارڈ کی گئی، جو گزشتہ مالی سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 16% کم ہے۔ گزشتہ مالی سال کی اسی مدت میں ملک میں 54,18,000 ٹن پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت ریکارڈ کی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے UBG چینل۔